الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأدين والصلاة والسلام على من كان نبيا وعلى بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. كذا صورنا محمد كذا صورنا محمد اسلام یعنی سلام کرے کہ رسولنا محمد لا اسلام یعنی سلام کرے دو جگتے سایہ رحمت لا دو جگتے سایہ رحمت لا خود چھان یعنی سلام کرے دو جگتے سایہ رحمت لا جو سونے نے فرمایا ہے جو سونے نے فرمایا ہے نود کے عزیز نبھایا ہے جو سونے نے فرمایا ہے نود کے عزیز نبھایا ہے بے مثل محمد عربی ہے بے مثل محمد عربی ہے یا یعنی سلام کرے بے مثل محمد عربی ہے یا یعنی سلام کرے بے مثل محمد
عربی بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ماہ جمادی ثانی کی گھڑیاں اپنے اواخر میں پہنچ چکی ہیں۔ میں نے پچھلے چند خطبات جمعہ میں اصدق الصادقین امام العارفین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، اور آج کے خطبہ جمعہ میں بھی آپ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ان ہستیوں میں سے عظیم الشان ہستی ہے جن کے بارے میں اللہ کریم ہمیں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ سارے جہان کو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جس نے ایمان لانا ہے وہ ان لوگوں کی طرح ایمان لانا ہے۔ یعنی یہ ایمان کی دنیا میں رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام ویسے تو سب ہی صاحب فضل ہیں، صاحب بزرگی ہیں، سب کو اللہ کریم نے عظمتوں سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، اور پھر ان کی شانوں اور عظمتوں کے جب ابواب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بعض چیزیں خصائص میں بھی آتی ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت فاروق اعظم کو چند ایسی خصوصیات عطا فرمائیں جو باقی لوگوں میں نہیں ہیں، حضرت عثمان غنی کو ایسی خصوصیات عطا فرمائیں جو دوسرے صحابہ کرام میں نہیں ہیں، حضرت ابی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے امتیازات عطا فرمائیں جو باقی صحابہ کرام میں نہیں ہیں، ایسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ایسی خصوصیات عطا فرمائیں، باقی صحابہ اس میں شریک نہیں ہیں۔ تو یہ امتیازی خصوصیات کو اللہ کریم نے سب کو، چونکہ وہ رب العالمین ہے اور اس نے ہر بندے کے ساتھ، اپنے ہر بندے کے ساتھ، ہر مخلوق کے ساتھ اپنی ربوبیت کا، اپنے پیار کا ایک الگ تعلق قائم کر رکھا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی جماعت میں جس ہستی کو سب سے زیادہ اللہ کریم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کو اللہ کریم نے فضیلت مطلقہ عطا فرمائی، وہ فضیلت مطلقہ کے حامل ہیں، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے تو جب محبت، الفت اور چاہت کے عنوان باندھے جاتے ہیں تو علماء و شعراء اس کے لیے گل و بلبل کا سہارا لیتے ہیں، شمع اور پروانے کی تشبیہات استعمال کی جاتی ہیں اور ان کی مثال کو بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن حضرات محترم گل اور بلبل میں تعلق تو ہے، انس تو ہے، محبت تو ہے، لیکن جتنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت و چاہت و انس ہے، ایسا تعلق بلبل کو پھول کے ساتھ نہیں ہے۔ بلبل کو پھول کے ساتھ ایسا تعلق، ایسا انس، ایسی چاہت نہیں ہے۔ اسی طرح شمع اور پروانے کا آپس میں تعلق تو ہے، یہ مثال کے طور پہ تو ان کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قلبی انس، جو قلبی تعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، یہ شمع اور پروانے کا تعلق بھی پیچھے رہ جاتا ہے، صدیق اکبر کا تعلق آگے بڑھ جاتا ہے۔ چاند اور چکور کا تعلق بیان کیا جاتا ہے اور ان کی محبت کو مثال کے طور پہ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور علماء و شعراء ان کا سہارا لے کر بڑے رنگین مضامین باندھتے ہیں، لیکن حضرات محترم اتنی رنگینی چکور اور چاند کے قصے میں نہیں ہے، اتنی خوبصورت
बुलबुल और फूल के किस्से में नहीं है, इतनी बांकपन और इतनी चमक ये परवाने और शम्मा के ताल्लुक पे नहीं है जितनी पाकीज़गी और जितनी खूबसूरती हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते ग्रामी के साथ। इसलिए कि चांद की तरफ अगर कोई मुंह करके थूकना शुरू कर दे तो चकोर चांद के ऊपर मरता तो है, चांद के साथ प्यार तो करता है, लेकिन थूकने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता, थूकने वाले को रोक नहीं सकता, थूकने वाले का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो थूकने वाले का मुंह नहीं बंद कर सकता। हज़रत बुलबुल को फूल के साथ प्यार तो है, लेकिन अगर कोई फूल को तोड़ना चाहे तो बुलबुल उसका हाथ नहीं रोक सकता। और इसी तरह परवाने को शम्मा के साथ ताल्लुक तो है, मोहब्बत तो है, उनस तो है, लेकिन अगर कोई शम्मा को गुल करना चाहे तो परवाना कोई रुकावट नहीं डाल सकता। लेकिन जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक को हम देखते हैं तो जब भी कोई आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा है जिसने मेरे आका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, सिद्दीक़ अकबर ने अपनी जान को पेश कर दिया है, अपने माल को पेश कर दिया है, अपनी हैसियत को पेश कर दिया है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी की हिफाज़त। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात तशरीफ ले जा रहे थे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात इतनी खूबसूरत है कि कभी दाएं होते हैं, कभी बाएं होते हैं, कभी आगे होते हैं और कभी पीछे होते हैं। तो जब पूछा जाता है कि सिद्दीक़ ये क्या कर रहे हो, अर्ज़ की आका बस इस खौफ से, इस डर से कि कहीं कोई आपको गज़ब न पहुंचा दे, कोई तकलीफ न पहुंचाए मेरे आका को, कोई मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ियत का बायस न बन जाए। जब दाएं के बारे में सोचता हूँ इधर से कोई आ न जाए तो इधर आ जाता हूँ, बाएं तरफ से खतरा महसूस होता है तो इधर आ जाता हूँ, आगे से खतरा महसूस होता है तो आगे बढ़ के आ जाता हूँ, पीछे से खतरा महसूस करता हूँ तो पीछे आ जाता हूँ। हज़रात अगर सिद्दीक़ अकबर के बस में होता तो सिद्दीक़ अपनी ज़ात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद पाक के लिए ज़रा बना लेता। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि जिन्होंने शमे नबूवत की रोशनी पहुंचाने के लिए शऊरी और अमली कोशिश भी की है। जब पहली दफा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर के आप काबतुल्लाह में दावत तौहीद के लिए जाते हैं, मेरे आका ने इजाजत मोहम्मद फरमाई और पहले लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़दो किया जब हज़रत सिद्दीक़ ने दावत पेश की और फिर कहा कि ये सारा कसूर तो इसका है जो इनकी सपोर्ट करता है। फिर सिद्दीक़ अकबर को बात शुरू कर दिया और इतना मारा कि मुअर्रिख़ीन लिखते हैं, रिवायात की किताबों में है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की नाक जो है नीचे इतना मारा गया, इतना ज़दो किया गया। आज बास वो ना अनजान किस्म के लोग जो आज भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान के ऊपर शक करते हैं, उनको सोचना चाहिए उस शख्सियत ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, वो कितना बड़ा ताजिर था जब उसने इस्लाम कबूल किया और अपना सारा कुछ हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन के लिए कुर्बान कर दिया और अपनी जान भी पेश कर दी, अपनी शख्सी हैसियत को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दिया और ज़माने में ये ऐलान कर दिया कि परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। हज़रात इतना मारा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम का मुंह और सर उन्होंने एक कर दिया, मुंह नाक एक कर दिया। फिर कबीले वाले आए और क़वायदी असलियत की वजह से उनको उठाया, उठा के घर ले गए। अब माँ तो माँ होती है, माँ की ममता तड़प रही है, बेटा बेहोश है, बेटा अदियत की वजह से, दुखों की वजह से बेहोश पड़ा है और माँ सराहने खड़ी है और कभी माँ अपने बेटे का चेहरा साफ कर रही है, कभी
اس کا سر چومتی ہے اور کبھی اس کی بلائیں دے رہی ہے. جب بیٹے کی آنکھ کھلتی ہے رات کی تاریکیوں میں تو ماں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا, بیٹا یہ دودھ پی لو. تو بیٹا کیا کہتا ہے, اماں دودھ کو چھوڑ مجھے یہ بتا میرے آقا محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے, میری آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. حضرات یہاں سے حضرت صدیق اکبر کے بالغانہ پن کو سمجھا جا سکتا ہے. اگر اللہ کریم نے شعور کی دولت سے نوازا ہو, اگر اللہ کریم نے دانش کی دولت سے نوازا ہو, اگر اللہ کریم نے ادراک کی دولت سے نوازا ہو, اگر اللہ کریم نے سمجھ کی دولت سے نوازا ہو, تو یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس بندے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنا تعلق ہے. ابھی کوئی زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے, ابھی اسلام میں اتنی طاقت نہیں آئی مسلمانوں میں کہ لوگوں کے اوپر غلبہ پا سکے. اس وقت اپنی ماں کھاتے ہیں اور جب قبیلے والے اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں, ماں سرانے کھڑی ہے, دودھ کا پیالہ لے کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتی ہے. وہ کہتی ہے بیٹا دودھ پی لو. صدیق کہتے ہیں میرے رسول کیسے ہیں, میرے آقا کیسے ہیں, سبحان اللہ, میرے آقا کیسے ہیں. بیٹا دودھ پی لو. اماں دودھ کی نہیں ضرورت, مجھے میرے رسول کے بارے میں بتائیے, میرے رسول کے بارے میں بتائیے. بیٹا مجھے تو نہیں معلوم. فرمایا وہ بنت خطاب سے ذرا پتہ کر لے گا. خود ہی بتایا کہ کہاں سے پتہ چل سکتا ہے, اس لیے کہ اس وقت تو ابھی اپنی توانائیوں کو, اپنی سرگرمیوں کو پوشیدہ رکھنے کا دور تھا اور لوگ اپنے آپ کو چھپاتے تھے. تو ماں کہتی ہے بیٹا مجھے تو نہیں معلوم. تو کہا امی جان وہ بنت خطاب سے پتہ کر لیں, حضرت عمر کی بہن سے, وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جانتی ہوگی. تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھیک ہیں, تو پھر بھی کھانے کی طلب نہیں, پینے کی طلب نہیں, پھر یہی طلب ہے کہ اب مجھے جلدی جلدی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا جائے. حضرات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جتنی گہرائی اور جتنی گہرائی ہے اور جتنا بالغانہ پن ہے اور جتنا خالص پن ہے, وہ نہ چکور اور چاند کے تعلق میں ہے, نہ شمع اور پروانے کے تعلق میں ہے, اور نہ پھول اور بلبل کے تعلق میں ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کریم ان کے مناقب بیان فرماتا ہے. عجیب بات ہے کہ آج لوگ اپنی مجالس میں ان کے اوپر تان کرتے ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہے کہ جن کے مناقب اللہ کریم خود بیان فرماتا ہے. اٹھاؤ قرآن مقدس کی آیات کو, اللہ کریم نے کتنی جگہوں پہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی بات کی ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ وہ غلام ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب صدیق میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے, غار میں تھے, اور جب ان کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں کافر آ نہ جائیں اور میرے محبوب کو تکلیف نہ دے دیں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے. جب انہوں نے غم محسوس کیا اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, آقا اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف جھانک کے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان دیکھا تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. میرے صدیق غمگین ہونے کی ضرورت نہیں, پریشان نہ ہو, بے شک اللہ کریم جو صاحب الجلالہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس پورے سفر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے سفر میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے, مجھے کوئی ایک لمحہ ایسا بتاؤ جب صدیق اکبر کو اپنی
اپنی جان کا خطرہ ہوتا، اگر اپنی جان کا خطرہ ہوتا، اپنی جان کا خوف ہوتا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلو، اللہ کریم کا حکم ہے، اور اگر نیت میں کھوٹ ہوتا اور اگر ان کا ارادہ نہ ہوتا تو ہزار بہانے کر دیتے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جا نہیں سکتا، اس وقت میرے پاس مصروفیات بہت زیادہ ہے، تو آپ کو حکم ہوا ہے تو آپ چلے جائیں۔ حضرات محترم، کوئی ایک لمحہ کو اس پورے سفر میں بتاؤ کہ جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات کا خوف ہو، اپنے بارے میں وہ متفکر ہوں، کوئی ایک لمحہ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، ایک لمحہ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ جب وہ اپنے بارے میں متفکر ہوں۔ حضرات، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہو کے سفر کر رہے تھے تو اس وقت حالات کیا کہہ رہے ہیں اور ان کا دل کیا کہہ رہا ہے، اور یہ کیفیات یہ کس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کیا صدیق اکبر کو اپنا غم ہے یا محبوب کا غم ہے، محبوب کو تکلیف پہنچنے کا ڈر ہے۔ اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، آقا اب یہ پتھریلا علاقہ آ گیا ہے، نوکیلے پتھر ہیں، کانٹے بھی موجود ہیں، میرے آقا آپ کے قدموں پر تکلیف نہ پہنچے، آپ مہربانی فرمائیں میرے قدموں پہ سوار ہو جائیں۔ حضرات، صدیق اکبر کو اپنی ذات کا فکر دامنگیر نہیں ہے، اپنا فکر ہی نہیں، اپنے بارے میں خوف ہی نہیں۔ اگر کانٹے کے چبھنے کا بھی خوف ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق ہے۔ اب جب غار کے دھانے کے سامنے پہنچتے ہیں تو عرض کرتے ہیں آپ باہر تشریف رکھیے، میں اندر غار کو صاف کرتا ہوں۔ تنگ غار ہے، تنگ دھانے والی، اور پتہ نہیں صدیوں سے ویران پڑی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اس غار کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب صدیق نے غار کے اندر قدم رکھا تھا تو اپنے عمل سے اعلان کر دیا تھا، لوگوں صدیق کے اخلاص کے اوپر کبھی شک نہ کرنا۔ جب غار کے دھانے سے اندر قدم رکھا تھا تو کوئی ہے جو نفسیاتی جائزہ مرتب کرے، ذہنی جائزہ مرتب کرے، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کو جانچنے کی کوشش کرے؟ حضرات، اگر دانش ہو، اگر فکر ہو، اگر انسان کے پاس سمجھ اور شعور موجود ہو تو کبھی کوئی دانشور انسان جناب سیدنا صدیق اکبر کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، آقا آپ باہر تشریف رکھیے، میں اندر جاتا ہوں۔ تاریخ غار کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے غار صاف کی جا رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کو صاف کر رہے تھے، ایک آدمی مسجد کی صفائی کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ آیا صبح سویرے کوئی دیکھنے والا نہیں تو مسجد کی صفائی کر رہا ہے، مسجد کی صفائی کر رہا ہے۔ بھئی مسجد میں کون آتا ہے؟ کس کے لیے صفائی کی جا رہی ہے؟ مسجد میں صفائی کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ اگر اس سے پوچھ لیا جائے میاں یہ صفائی کیوں کر رہے ہو تو کہا یہاں میرے یار کے دوست نے آ کے نماز پڑھنی ہے، یعنی میرے محبوب کے عبادت کرنے والوں نے، نمازیوں نے آ کے نماز پڑھنی ہے تو ان کو تکلیف نہ ہو اس لیے ان کے لیے صفائی کر رہا ہوں۔ تو اس کے اوپر اللہ کریم نے جزا رکھی ہے، اللہ کریم نے انعام رکھا ہے۔ حضرات، آپ مسجد میں صفائی کرتے ہوئے بندے کا ذہنی جائزہ مرتب کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ کے ساتھ پیار ہے۔ باہر آپ سے پوچھا جائے کہ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، جو صبح سویرے آتا ہے اور بغیر کسی دکھلاوے کے، بغیر کسی تصنع کے اور بغیر کسی بناوٹ کے وہ مسجد کی صفائی کر رہا تھا، تو آپ کہیں گے اور تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، بس یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اس کو اللہ کے بندوں سے پیار ہے، وہ اللہ کے بندوں کے لیے ایسا کر رہا ہے، وہ اللہ کے بندوں کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اگر آپ کی دانش یہ فیصلہ کرتی ہے، اگر آپ کا شعور یہ فیصلہ کرتا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بھی تو بتاؤ کہ وہ ہستی جو غار کو صاف کر رہی ہے
وہ کیوں صاف کر رہے ہیں؟ غار کے اندر بلوں کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ ان کے سامنے مسئلہ کیا ہے؟ ان کا پرابلم کیا ہے؟ وہ کیا سوچ کے غار کو صاف کر رہے ہیں؟ حضرات محترم وہ غار کو صاف کرتے ہوئے عملاً کہہ رہے تھے کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو دو جہاں نہیں۔ اندر جاتے ہیں، غار کو صاف کر رہے ہیں، ذرا پوچھو تو صحیح یہ غار کو کیوں صاف کیا جا رہا ہے؟ کیوں صاف کر رہے ہیں غار کو؟ بلوں کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ واضح جواب بغیر مجھے بھی مل رہا ہے، کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں جزا نہ پہنچ جائے۔ پیچھے بھی دشمن ہے اور اس میں کوئی دشمن نہ ہو تو اپنے محبوب کو بچانے کے لیے، اپنے محبوب کو بچانے کے لیے کہ کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جب غار صاف کر لی اور بل بند کر لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور تشریف لے آئیے۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کہیں بہت پہلے باہم مل کے بیٹھے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھا تھا کہ تمہاری منشا کیا ہے، تمہاری مرضی کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے؟ دل کی ایک مراد ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے، تو تمہاری آرزو کیا ہے اور تمہاری آرزو کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ میری آرزو یہ ہے کہ میں لمبے لمبے سجدے کروں اور اپنے رب کو راضی کر لوں۔ کسی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں روزے رکھوں اور اپنے رب کو راضی کر لوں۔ کسی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اتنا مال ہو اللہ کے راستے میں اٹھاتا جاؤں اور اپنے رب کی رضا کو پالوں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صدیق تم کیا چاہتے ہو، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ ان نظر الی وجہ رسول اللہ، مجھ سے کیا ہو؟ دل بیتاب کی، دل مشتاق کی ایک ہی تمنا ہے اور وہ یہ ہے کہ تجھے بدوہا سامنے ہو اور میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی بھر کے دیدار کر لوں۔ آج ہجرت میں جہاں اور بہت ساری حکمتیں تھیں، آج صدیق کی اس منشا کو، اس آرزو کو، اس جستجو کو، اس خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی حضور اندر تشریف لے گئے تو یہ سونے کا وقت تو نہیں تھا، آرام کرنے کا وقت تو نہیں تھا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر لی اور صدیق کی پتلیاں تھی کہ نبی کریم کے حسن پہ قربان ہو رہی تھی، ٹک ٹکی باندھ کے میرے آقا کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عبادت تھی جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یکتا تھے۔ ایسی کائنات کے سینے پہ، پوری کائنات میں اس وقت کوئی اللہ کا بندہ ایسی عبادت نہیں کر رہا تھا جیسی عبادت حضرت صدیق کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات تو ہم سب لوگ جانتے ہیں، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ ایک صحابی جس نے ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کلمہ پڑھا اور پھر ساتھ ہی اس کا وصال ہو گیا، تو بعد میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی ساری کی ساری اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے حج، اپنے نیک اعمال، اپنی نیکیاں، وہ سارے کے سارے لے کے آئیں تو دنیا کا کوئی غوث، دنیا کا کوئی ابدال، دنیا کا کوئی اوتاد، دنیا کا کوئی شان ترین فرد صحابی کے ایک لمحے کے برابر صحابی کے ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ لمحہ کون سا ہے؟ حضرات محترم، وہ لمحہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا لمحہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، سجدے کرنا بھی عبادت ہے، رکوع کرنا بھی عبادت ہے، مال خرچ کرنا بھی عبادت ہے، عمرہ اور حج کرنا بھی عبادت ہے، لوگوں کے راستے سے
بھی عبادت ہے، یتیموں کے سب کے اوپر ہاتھ رکھنا بھی عبادت ہے، لیکن لوگوں یاد رکھو عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اس عبادت جیسی اور کوئی عبادت نہیں ہے، اور صدیق میں ایسی عبادت کر رہے تھے جس میں اور کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں تھا، ممتاز تھے، منفرد تھے اس عبادت میں، اور سب سے الگ ہو کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب قلب صدیق کی کیفیت کو کون بیان کرے کہ جب وہ دیکھ رہے تھے تو کیسے دیکھ رہے تھے؟ کندھے کے اوپر اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو قلب صدیق کی کیفیات کیا تھی؟ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلائے ہوئے تھے اور اپنی گود کو رہن بنائے ہوئے تھے اور اس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی پتلیاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پرنمار کے اوپر جمی ہوئی تھی۔ ایک دشمن تھا، اس نے اذیت پہنچانا چاہی، وہ جب گھوما تو سارے سلاخوں کے اوپر تو کپڑا پایا اور ایک سلاخ کے اوپر انسانی جسم ہے تو اس نے کس دیا۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی میں اور خاص طور پہ اس پورے سفر ہجرت میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ جس لمحے میں صدیق کو اپنا غم ہو۔ وہ بلوں کو بند کر رہے تھے تو اپنے غم کی وجہ سے نہیں، اور اللہ کی قدرت ہے کہ ایک بل کے لیے کپڑا ہی نہ رہا، یہ واضح کرنا مقصود تھا، یہ واضح ہونا تھا اللہ کی قدرت سے کہ صدیق اکبر کو اگر اپنا غم ہوتا تو اس بل کے سامنے اپنا پاؤں نہ رکھتے۔ حضرات محترم کپڑا ختم ہوا تو ایک بل بچ گیا تھا، اس کے سامنے پاؤں رکھ دیا زمانے کو بتانے کے لیے کہ صدیق کو اپنی جان کا خوف نہیں ہے، وہ تو اپنے محبوب کے لیے ساری کاوش کر رہا ہے، وہ تو محبوب کے لیے ساری کاوش کر رہا ہے۔ یہ کپڑا جو کم ہوا تھا اس میں بھی قدرت تھی اللہ کریم کی، اور اس میں بھی راز تھا پروردگار عالم کا۔ حضرات صدیق اکبر نے اپنا پاؤں رکھ دیا اور ادھر سے کافر بھی آ گئے۔ جو اصل چیز عرض کرنا چاہتا ہوں تو صدیق اکبر مغموم ہوئے، حزن کا شکار ہوئے، تو اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، حزن کا شکار نہ ہو دوست، اللہ ہمارے ساتھ۔ میں ابھی سفر کرتے ہوئے بحیرہ شریف سے جب آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اگر اس جگہ پہ ہوتا کہ لا تحزن ان اللہ معک، حزن کا شکار نہ ہو کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، صدیق کو اطمینان نہ ہو۔ صدیق کو اپنی ذات کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، صدیق کو اپنی ذات کا تو غم ہی نہیں تھا، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق پریشان نہ ہو، اللہ کریم ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ کریم ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا، ہمیں کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ حضرات محترم، اب یہ جملے جو غار میں کہے گئے، ایک پردے میں کہے گئے، دنیا سے چھپا کر کے کہے گئے، دنیا سے منفرد ہو کر کے کہے گئے، دنیا سے علیحدہ ہو کر کے کہے گئے، ایک غار میں کہے گئے، اللہ کریم کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ اللہ نے چاہا کہ یہ نور کائنات میں تقسیم ہو جائے، یہ خیرات کائنات میں تقسیم ہو جائے، یہ الہیت کا فیض کائنات میں تقسیم ہو جائے، قلب صدیق کی کیفیات زمانے میں تقسیم ہو جائے۔ اس لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا کلمہ قرآن کی زینت بنا دیا۔ اور قرآن کی زینت کیسے بنایا وہ ذرا سننے والی بات ہے۔ اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اِذْ یاد کرو، اس یاد کرو، اس آیت کے بعد، اس آیت کے اترنے کے بعد
जितने भी लोग हैं वो सब इसके मुखातिब हैं। उस वक्त के सहाबा किराम, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, फिर सलफ सालेहीन, फिर ये सिलसिला चलते चलते हम तक पहुंचा है। हम भी इस आयत के मुखातिब हैं। जब हम कुरान की आयत की तिलावत करते हैं तो कुरान हमसे मुतालबा करता है कि गुजर ना जाओ, उस दास्तान शौक को याद करो, उस दास्तान मोहब्बत को याद करो, यहाँ कुल्ली डालो। और वो महबूब, मुहिब और महबूब जब गार में बैठे थे और हिजरत करके जा रहे थे और उनका जो वालिहाना आपस में ताल्लुक था, उसको याद करो। कल्बे सिद्दीक की कैफियत को याद करो कि जब उनको हुज़्न हुआ तो मुस्तफा ने कहा इन्नल्लाह माना ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ऐ सिद्दीक मग़मूम न हो, परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे और अल्लाह करीम की शान करम से ये बईद है कि वो एक दफा तो बंदे को इस तरह नवाजे और फिर महरूम कर दे। जिंदगी भी खुलूस के साथ गुजरी हो, नबी की फरमाबरदारी में गुजरी हो। हजरात यहाँ ये बताना भी मकसूद था, सिद्दीक की दुश्मनी मत करना। सिद्दीक के साथ अल्लाह भी है, सिद्दीक के साथ रसूलुल्लाह भी है। सिद्दीक के साथ दुश्मनी मत करना, सिद्दीक के साथ अल्लाह भी है और सिद्दीक के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी भी मौजूद है। और यहाँ जो लफ्ज़ अल्लाह करीम ने जिक्र किए हैं, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साहिब से कह रहे थे, इससे इस्तेदलाल करते हुए उलमा ने कहा कि जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करे वो कुरान की इस आयत का मुनकिर है, और जो आयत का मुनकिर है वो काफिर है। इसलिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है। हज़रत मैंने अर्ज़ किया कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है कि जिनका अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक, जो उनस, जो मोहब्बत और जो वारफ्तगी है वो इतनी है कि न चकोर को चांद के साथ है, न बुलबुल को फूल के साथ है, और न परवाने को शमा के साथ। इससे कहीं बढ़ के है, इससे कहीं बढ़ के वाबस्तगी है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जरा याद कीजिए उन लम्हों को जब जैशे उसरा के मौके पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लंबा सफर है, दुश्मन बहुत बड़ी ताकत रखता है, तो उसके साथ लड़ना है तो हमें माल चाहिए। तो जितने सहाबा किराम थे वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों के ताबिद हुआ करते थे। नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ऐलान किया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उस वक्त मेरी कैफियत माली तौर पर बेहतर थी। मैंने अंदर ही अंदर से सोचा हर मौके पे सिद्दीक आगे निकल जाते हैं, अब इस वक्त तो मैं ज्यादा आसूदा हाल हूँ, आज तो सिद्दीक से मैं आगे निकल जाऊंगा। घर गए और हजरत उमर फारूक ने अपने घर का आधा सामान दो ढेरियां कर दी, आधा एक तरफ रख दिया, आधा एक तरफ रख दिया। उनके पास इतना ही होता था कि वो 10 मिनट में अपना आधा आधा कर लिया करते थे। आज घर भरे हुए हैं लेकिन जिनकी मफलूक हाली का शिकवा है कि मेरे पास है कुछ नहीं, बड़ी गुर्बत है, बड़ी हालत खतरनाक है, बड़े मुश्किल से दिन गुजर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में शिकवे और शिकायत हैं। हज़रात मोहतरम, घर का सारा असासा 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा उठाया और नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहे हैं, आके सामान रख दिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं उमर कितना लेके आए हो, कितना रख के आए हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना घर में मौजूद था आधा ले आया हूँ, आधा घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। एक मंजरनामा और भी था, जनाब सिद्दीक भी घर गए, उन्होंने घर का सारा सासा इकट्ठा किया, जितनी मता थी, जितना सामान था सारे का सारा इकट्ठा किया।
इकट्ठा करके उठाने लगे तो फिर इश्क ने अंगड़ाई ली, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली और मोहब्बत ने कहा सिद्दीक कहां जाते हो, ये कपड़े तो अभी तुमने पहने हुए हैं, तो महबूब ने मांगा है तो कपड़े कैसे तुमने पहने हुए हैं, इनको भी उतारो। अपने कपड़े उतारे और वो भी ढेर में रख दिए और खुद ताज का लिबास पहन दिया। जब ये कपड़े उतारे जा रहे थे और जब ताज का लिबास पहना जा रहा था तो है कोई बंदा जो सिद्दीक अकबर के कल्ब अक़दस में झांक के देखे कि सिद्दीक के दिल के अंदर उस वक्त खुलूस कितना था, इखलास कितना था, मोहब्बत कितनी थी, चाहत कितनी थी, उम्र कितना था, लिल्लाहियत कितनी थी, महबूब पे कुर्बान होने का जज्बा कितना था। है कोई बंदा जिसकी दानिश इसका अंदाजा कर सके कि जनाब सिद्दीक अकबर के अंदर फिदाइयत का कितना जज्बा मौजूद था। अपने कपड़े भी उतार दिए और ताज का लिबास पहन दिया। सामान उठाने लगे तो ख्याल आया सिद्दीक जरा दीवारों पे हाथ मार के देख लो कोई सुई रह ना गई हो। सुभान अल्लाह, फिर कभी से सुभान अल्लाह। ये तो सुभान अल्लाह कहने का वक्त है भाई, सुभान अल्लाह। और फिर हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीवारों के ऊपर हाथ मार रहे हैं, कभी इस दीवार के ऊपर कभी इस दीवार के ऊपर। सिद्दीक ये क्या तलाश कर रहे हो, ये दीवारों के ऊपर हाथ क्यों मारे जा रहे हैं, कहीं सुई न रह जाए जो महबूब की बारगाह में पेश न कर सकूं। हज़रात मोहतरम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपना सब कुछ इस अंदाज में कुर्बान करने का जज्बा रखता हो, इंसाफ से बताइए क्या वो नबी पाक की बेटी का हक खा सकता है। कितनी जुल्म की बात है कि उनके बारे में ये कहा जाए कि उन्होंने हजरत ज़हरा बतूल का हक खा लिया। वह खाने वाले लोग थे यार, कोई इंसाफ की बात होती है, कोई इंसाफ की बात करो, दानिश की बात करो, शऊर की बात करो, समझ की बात करो। सुई तलाश की जा रही है, दीवारों के ऊपर हाथ मारे जा रहे हैं। आप हाथ को ना देखें, आप हजरत सिद्दीक अकबर के दिल में झांक के देखिए। सुभान अल्लाह। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मालूम हो गया कि कोई चीज बची नहीं है, दीवारों के ऊपर हाथ मार के चेक कर लिया। अब गठरी उठाई जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने। हज़रात मोहब्बत के तसव्वुरात भी सिद्दीक का तवाफ कर रहे थे, मोहब्बत की तशरीहात भी सिद्दीक का तवाफ कर रही थी, ईसा के तसव्वुरात भी सिद्दीक का तवाफ कर रहे थे। आज मोहब्बत का लफ्ज़ भी हैरान था कि इस तरह भी मोहब्बत की जाती है। आज इश्क का लफ्ज़ भी हैरान था कि क्या इस तरह भी इश्क किया जाता है। आज ईसा का लफ्ज़ भी हैरान था कि क्या कोई ऐसा बंदा भी है जो इस तरह हमारे माना मफहूम को पूरा करे। सुभान अल्लाह। वो जब गठरी उठा के झूमते झूमते आ रहे थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जज्बा मोहब्बत कह रहा था। वो जज्बा मोहब्बत या लफ्ज़ मोहब्बत भी उनके बारे में कह रहा था, इसार का लफ्ज़ भी उनके बारे में कह रहा था। आने वाले तेरे रास्ते में बिछा दूं हल्के, आने वाले तेरे रास्ते में बिछा दूं पलके, जाने वाले तेरे कदमों से लिपट कर लौट। तूने कैसी मिसालें कायम कर दी, तूने कैसी एग्जाम्पल्स कायम कर दी है, तू कैसा मॉडल ठहरा है मोहब्बत की दुनिया में, तू कैसा नमूना ठहरा है इंसान की दुनिया में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ला के रख दिया। तो मेरे आका जब मुस्कुराए देख के तो सिद्दीक की दिल की कैफियत क्या होगी। सुभान अल्लाह। हजरत उमर भी बैठे हुए थे। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मेरे आका ने पूछा, फरमाया सिद्दीक तुम क्या लेके आए हो, कितना रख के आए हो।
जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अब्क़ैतु लहुम अल्लाह व रसूलहू, या रसूल अल्लाह घर वालों के लिए तो सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। यहाँ से उलमा ने ये नुक्ता भी निकाला कि नेकी में रश करना जायज है, नेकी के काम में रश करना जायज है। तो हजरत उमर ने रश किया था, हर काम में ही आगे निकल जाते हैं। इस मौके पे तो मैं आगे निकल जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि बाकी भी सहाबा किराम थे और उन्होंने अपनी अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक इसाद किया। इस मौके पे जनाब उस्मान गनी ने बहुत बड़ा इसाद किया। इतनी अशरफियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाके पेश की कि हुजूर अपनी गोद में उनको उछाल रहे थे और फरमा रहे थे, आज के बाद उस्मान गनी जो भी कुछ करता रहे, इसके ऊपर कोई इताअत नहीं है, इसके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है। हज़रात मोहतरम, ऐसे सहाबा किराम भी थे जिन्होंने अपना जज्बा इसाद पेश किया। लेकिन पूछना चाहता हूँ, किसी और से भी पूछा मेरे आका ने? हजरत उस्मान से तो नहीं पूछा घर क्या छोड़ के आए हो, लेके क्या आए हो? दीगर साहबा किराम से तो नहीं पूछा, मौला कायनात से तो नहीं पूछा घर क्या छोड़ के आए हो, लेके क्या आए हो? सिर्फ पूछा जा रहा है जनाब सिद्दीक से और जनाब फारूक से। सुभान अल्लाह। यही वो इल्म है, इल्म लदुनी जिसको कहते हैं, और यही वो गैब है, इल्म गैब सुनी जिसको कहते हैं। जनाब फारूक ने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं था कि आज उस्मान से बढ़ जाऊंगा, आज फलां से बढ़ जाऊंगा, आज फलां से बढ़ जाऊंगा। जनाब फारूक ने सोचा था तो सिर्फ जनाब सिद्दीक के बारे में सोचा था। इसलिए जब फारूक आए तो उनसे भी पूछा, और जब सिद्दीक आए तो उनसे भी पूछा, और सहाबा किराम को बता दिया, अपनी उम्मत को सबक दे दिया। अच्छी सोचे रखा करो, तुम्हारा नबी तो तुम्हारे दिल के हालों को जानता है। तुम्हारा नबी तुम्हारे दिल के हालों को जानता है, इसलिए अच्छी सोचें दिलों में परवान चढ़ाने करो, अच्छा सोचा करो। हज़रात मोहतरम, तो बस कंक्लूजन ये है, मुलख्खस ये है, तलखीस ये है, नतीजा ये है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वफा का ऐसा इस्तिआरा है कि ना गुलो बुलबुल में इतना उनस है, न चांद और चकोर में इतना उनस है, और ना शम्मा और परवाने में इतना उनस है जितना हजरत सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत में है। तो फिर साथ ही जब वो साथ हैं तो फिर ये कहा जा सकता है, मंजिल का निशान के कदमों के निशान ठहरे, मंजिल का निशान के कदमों के निशान ठहरे, मंजिल का निशान के कदमों के निशान ठहरे, अंबाद जो मरकज है, अंबाद जो मरकज है, सरकार जहाँ ठहरे, अंबाद जो मरकज है। अनवार का मरकज है कि सरकार जहाँ ठहरे, जहाँ सरकार ठहरे वहीं सिद्दीक ठहरे। मक्का में इकट्ठे ही ठहरे, मदीने में इकट्ठे ही ठहरे, खलवतों में इकट्ठे ही ठहरे, जलवतों में इकट्ठे ही ठहरे, सफर में इकट्ठे ही ठहरे, हदर में इकट्ठे ही ठहरे, ओहद में इकट्ठे ही ठहरे, बदर में इकट्ठे ही ठहरे, हज़रात मोहतरम गार में इकट्ठे ही ठहरे थे, मज़ार में भी इकट्ठे ही ठहरे हैं। अनवार जो मरकज़ है,
سرکار جہاں ٹھہرے منزل کا نشان کے قدموں کے نشان ٹھہرے منزل کے نشان کے انوار کا مرکز ہے انوار کا مرکز ہے سرکار یہاں ٹھہرے انوار کا مرکز ہے اسیاد کا مرکز ہے ابرار کا مرکز ہے سرکار یہاں ٹھہرے انوار کا مرکز ہے حضرات آج رات بعد نماز عشاء قدیمی سنی کانفرنس یا رسول اللہ کانفرنس ملک وال کی ایک شناخت رکھنے والی کانفرنس وہ منعقد ہو رہی ہے مرکزی جامع مسجد میں، جس میں ہمارے مرشد گرامی حضرت قبلہ پیر محمد امین الاسرار شاہ صاحب صدارت فرمائیں گے، اور آپ کے لخت جگر نور نظر صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب وہ بھی خطاب فرمائیں گے، اور ملک وال کے محبوب خطیب حضرت علامہ مولانا بول گئے ہو خان محمد قادری صاحب وہ بھی خطاب فرمائیں گے، اور ہمارے ایک بڑی زیرک اور بڑے پڑھے لکھے عالم دین علامہ ڈاکٹر نعیم الدین الازہری بڑی قیم گفتگو فرماتے ہیں، وہ بھی تشریف لائیں گے، وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی اپنی حسب استطاعت حاضر پیش کروں گا۔ آپ سب لوگوں کو صمیم قلب سے اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ رغبت ہمیشہ نصیب رکھے اور خیر کے کاموں میں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے سنتیں پڑھی